نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج لگ جاتا ہے، پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں۔ ماحول کی عدم موافقت، شیطان کا تسلط، نفس کی سرکشی کی وجہ سے اگرچہ یہ بندہ نیک نہیں بن پاتا، تاہم دل میں یہ حسرت اور چاہت موجود ہوتی ہے۔ آپ کسی شرابی کبابی بندے سے پوچھیں کہ آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو وہ ایک ٹھنڈی آہ کھینچے گا اور کہے گا ہاں میں چاہتا ہوں لیکن میں نیک بن نہیں سکتا۔ نیک بننے کی یہ چاہت اور یہ خواہش کئی مرتبہ اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ دل میں اچانک خیال آتا ہے کہ بس اب میں نے اللہ کی بہت نافرمانی کر لی، اب میں زندگی کو بدلتا ہوں، گناہوں کا سلسلہ چھوڑتا ہوں، نیکی تقوی پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتا ہوں۔ اب جب یہ بندہ فیصلہ کرتا ہے اور قدم بڑھانا چاہتا ہے تو پہلے قدم پہ شیطان اس کو مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس ماحول میں نیک بننا تیرے بس کا روگ نہیں ہے، تو نیک بن ہی نہیں سکتا، تو خواہ کوشش کر رہا ہے، تو کیسے گناہوں سے بچے گا۔ ایسے بندے کا حوصلہ پست کر دیتا ہے کہ بندہ نیک بننے کی کوشش ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نیک بننے کا حکم دیا ہے تو ہمارے لیے نیک بننا آسان بھی فرمایا ہے۔ اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے تو گناہوں کا دورہ ہے تو ہم گناہوں سے بچ نہیں پاتے، تو پھر یہ بات یاد رکھیں، یہ شریعت کا مزاج ہے کہ جب کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے اور نیک اعمال میں رکاوٹ زیادہ ہو، مزاحمت زیادہ ہو، تو تھوڑے عمل پر اللہ تعالی زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرؤہ ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران۔ جو بندہ قرآن میں ماہر ہوتا ہے، روانی کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ تو پھر اعلیٰ فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو بندہ قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، وہ قرآن میں اٹکتا ہے، رک کے پڑھتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، اس بندے کو دگنا اجر ملتا ہے۔ دگنا اجر اس لیے ملتا ہے کہ اس کو نیک عمل میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مزاحم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جیسے اس دنیا میں، مادی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مادی سفر کو آسان کر لیا۔ پرانے زمانے میں جو سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا، آج وہی سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ مہینوں میں طے ہونے والا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔
جس طرح اللہ نے انسان کی کمزوری کی رعایت کر لی، مادی سفر آسان کر لیا، ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے روحانی سفر کو بھی آسان بنایا ہے۔ پرانے زمانے میں مشائخ جو مجاہدے کرتے تھے، اپنے مریدین سے کرواتے تھے، ان کا 10واں حصہ بھی آج مشائخ نہیں کرواتے، لیکن اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل اور کرم سے روحانی ترقی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ولایت کی جس مقام پہ پہنچا ہوں، اس مقام تک پہنچتے پہنچتے مجھے 40 سال لگے ہیں۔ آج کوئی بندہ میرے ساتھ اس پیپل کے درخت کے نیچے 4 سال گزار دے، میں اس کو ان مقامات تک پہنچا دوں گا۔ کہاں 40 سال کی طویل مدت اور کہاں 4 سال کا مختصر عرصہ۔ جی ہاں، 4 سال کی قلیل مدت میں اس کو ان مقامات تک پہنچا دوں گا، کیونکہ رکاوٹ جتنی بڑھتی جاتی ہے، ماحول جتنا ناموافق ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اتنی ہی بندوں کے ساتھ زیادہ شامل ہوتی ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ کس حدیث کے حوالے سے وہ حدیث نقل، کس کتاب کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے، لیکن مشکات شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے صحابہ، تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں پہ عمل کر لے اور ایک حصہ چھوڑ دے، وہ بندہ خسارے میں رہے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اگر کوئی آدمی دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصے پہ عمل کر لے گا، پھر بھی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی تھوڑی محنت پہ بھی اللہ تعالیٰ بندے کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا میں جب کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے، اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ چینی شارٹ ہو گئی، ریٹ بڑھ گیا، پیٹرول شارٹ ہو گیا تو ریٹ بڑھ گیا، آٹا شارٹ ہو گیا تو ریٹ بڑھ گیا۔ جب بھی کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے، مارکیٹ میں کمی آ جاتی ہے، قلت آ جاتی ہے، ریٹ خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ ایسی ہی جب اس دنیا میں نیک اعمال شارٹ ہو چکے ہیں، نیک اعمال نہیں کیے جاتے، اللہ رب العزت نے ریٹ بڑھا دیا ہے۔ تھوڑی محنت کے بدلے اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں نیک بننے کا حکم دیا ہے تو ہمارے لیے نیک بننا آسان بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، تم تقوی اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ۔ جب یہ حکم ملتا ہے تو بندے کے دل سے ایک آواز آتی ہے کہ یا اللہ، ماحول ناموافق ہے، نفس میرا سرکش ہو چکا ہے، شیطان مجھ پہ مسلط ہے، ان حالات میں میں نیک کیسے بن سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے 3 الفاظ میں مسئلے کا حل بتا دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کی وجہ سے تمہارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جب مجرمین اپنے دوسرے جرائم کے بارے میں حسرت اور افسوس کریں گے، وہاں اس جرم کے بارے میں بھی افسوس کریں گے کہ میں نے دنیا میں نیکوں کا ساتھ کیوں اختیار نہیں کیا تھا، میں نے بروں کے ساتھ دوستی کیوں لگائی تھی۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن یہ ظالم لوگ حسرت اور افسوس کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہیں گے ہائے کاش کہ میں اللہ کے نمائندوں کے ساتھ تعلق جوڑتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی،
کاش کہ میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنا تھا۔ بروں کو دوست بنایا، اس پر بھی افسوس کریں گے۔ نیکوں کے ساتھ دوستی نہیں لگائی، اس پر بھی افسوس کریں گے۔ تو گویا کہ یہ وہ جرم ہے کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم کتنی بڑی غلطی پر تھے۔ اور صرف یہ نہیں، بلکہ جب کوئی بندہ فوت ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ کاش مجھے نیکوں کا ساتھ نصیب ہو جائے، نیکوں کی معیت نصیب ہو جائے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کئی مرتبہ یہ سنا کہ جب کسی نبی کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو باقاعدہ نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا آگے جانا چاہتے ہیں۔ نبی جب اپنے اختیار سے آگے جانے کو پسند کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو آخرت کے سفر پہ روانہ کیا جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ تو میں نے بارہا سنا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، اور وہ بہترین ساتھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ کلمات سن لیے تو میں سمجھ گئی کہ یہ وہ لمحات ہیں جو حضور کو اختیار دیا گیا۔ اب حضور ہمارے پاس رہنے کی بجائے آگے جانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اب آگے جانے کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ میں ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین تھے، وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ میں نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ تو تمام نیکوں کے سردار تھے، تمام نیکوں کو آپ کی مبارک دل سے ہی فیض ملا تھا اور مل رہا ہے، تو ایسا کیوں تھا؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے تھے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ کاش مجھے نیکوں کا ساتھ نصیب ہو جائے، نیکوں کی معیت نصیب ہو جائے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ مرنے والوں کو، ایک مسلمان کو مرتے وقت اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کو نیکوں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ نیک لوگوں میں داخل ہونے کی خوشخبری پہلے دی جاتی ہے، جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری بعد میں دی جاتی ہے۔ نیکوں کی جماعت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے کی باقاعدہ ان کو بشارت دی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیو، نیک لوگوں کی صحبت کی بدولت بندہ نیک کیسے بنتا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ منطق اور فلسفے کی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے اثرات اپنے اندر جذب کرتا رہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ دوسرے انسانوں کی اچھی یا بری خصلتیں بندے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بندہ رہتا ہے تو اچھا بنے گا، اگر بروں کے ساتھ رہتا ہے تو برا بننے سے بچ نہیں سکتا۔ بلکہ میں اگلی بات عرض کروں
کہ انسان تو انسان ہے، بندہ جن جانوروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جانوروں کی اچھی یا بری خصلتیں بندے پر اثر انداز ہوتی ہیں، جانوروں کی خصلتیں بندے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان الفخر والخیلاء فی اصحاب الخیل والابل، سنو فخر، تکبر گھوڑے پالنے والوں میں ہوتا ہے، اونٹ پالنے والوں میں ہوتا ہے۔ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان میں تکبر ہوتا ہے، کیونکہ گھوڑے میں تکبر ہے۔ والسکینۃ والوقار فی اہل الغنم، مسکنت اور عاجزی بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں ہوتی ہے۔ تو جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان میں تکبر ہوتا ہے، کیونکہ گھوڑوں میں تکبر ہے۔ جو لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے، کیونکہ بھیڑ بکریوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو، بھیڑ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرو۔ فرق کیا ہے؟ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، بھیڑ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرو۔ بھیڑ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرو۔ جی ہاں، پٹھان ہوتا ہے وہ مجھے۔ جی ہاں، تو بھیڑ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرو، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں تکبر کا ماحول ہوتا ہے، بھیڑ بکریوں کے باڑے میں عاجزی کا ماحول ہوتا ہے۔ اور نماز چونکہ سراپا عاجزی ہے، اس کے لیے بھیڑ بکریوں کا ماحول موافق ہے، بھیڑ بکریوں کے باڑے کا ماحول موافق ہے۔ اونٹوں کے باڑے کا ماحول نماز کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ اگر جانوروں کے ساتھ رہتے ہوئے جانوروں کی خصلتیں بندے پر اثر انداز ہوتی ہیں، اچھی یا بری خصلتیں، تو انسانوں کی اچھی یا بری خصلتیں بندے پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتی؟ بلکہ میں اگلی بات عرض کروں کہ ہم جن بے جان چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان بے جان چیزوں کی بھی ہم پر اثرات پڑتے ہیں۔ جو کپڑا ہم پہنتے ہیں اس کپڑے کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، جس صف چٹائی پر ہم بیٹھتے ہیں اس کے ہم پر اثرات پڑتے ہیں، جن در و دیوار کے درمیان ہم زندگی گزارتے ہیں ان در و دیوار کے ہم پر اثرات پڑتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تم میں سے کوئی بندہ درندی کی کھال کا بنا ہوا لباس نہ پہنے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بندہ درندی کی کھال کا بنا ہوا لباس پہنتا ہے اس سے طبیعت میں درندگی پیدا ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے ریشم پہننا ممنوع ہے، کیونکہ ریشم میں نزاکت ہوتی ہے، اور مردوں کے لیے نسوانی نزاکت ناپسندیدہ ہے۔ درندے کی کھال کو بچھا کر اس پر بیٹھنا منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح درندگی پیدا ہوتی۔ جو ہم لباس پہنتے ہیں لباس کے ہم پر اثرات پڑتے۔ اب یقین کریں کوئی بندہ ہو، مرد ہے، کامل مرد ہے، لیکن وہ خواتین کا لباس پہننا شروع کر دے، 2 ہفتے کے اندر اندر اس کے انداز و اطوار اور اس کی آواز اور بول چال اور اعضاء کی جو حرکات سکنات ہیں یہ خواتین کی طرح بننا شروع ہو جائیں گی۔ لباس جو ہم پہنتے ہیں اس کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، جن صف چٹائی پر ہم بیٹھتے ہیں اس کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، ہم جن برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں ان برتنوں کا ہم پہ اثر ہوتا ہے۔ کسی نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم مٹی کے برتنوں میں کھاتے پیتے تھے، تو مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، ہماری طبیعت میں عاجزی تھی۔ پھر ہم نے سٹینلیس سٹیل کے برتنوں میں کھانا شروع کر دیا، طبیعت میں درستی آ گئی، سختی آ گئی۔ پھر ہم نے شیشے کے برتنوں میں کھانا پینا شروع کر دیا، طبیعت میں نزاکت آ گئی، بات بات پہ روٹھ جانا، بات بات پہ ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلقات ختم کر لینا معمول بن گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ڈسپوزیبل برتنوں میں کھانا کھانا شروع کر دیا، اور ڈسپوزیبل برتن کا اصول کیا ہوتا ہے کہ استعمال کرو اور پھینک دو، استعمال کرو اور پھینک دو۔
ہمارے معاشرے میں لوگوں کا یہی مزاج بنا ہوا ہے کہ اپنا مطلب پورا کرو پھر بندے کو چھوڑ دو، اپنے رشتہ دار کو استعمال کرو پھر اس کو چھوڑ دو، دوست سے اپنا مطلب پورا کرو پھر اس کو چھوڑ دو۔ گویا کہ بندے کی فطرت ایسی بن چکی ہے کہ بس اپنے اغراض پورے کر لو، بعد میں اس کو چھوڑ دو۔ اچھا زمانہ تھا، گھر میں ایک تولیہ لٹکا ہوتا تھا، گھر کے سارے لوگ اسی تولیے کے ساتھ منہ اور ہاتھ صاف کرتے تھے، نہ بیماریاں پھیلتی تھی نہ جراثیم کا اثر ہوتا تھا۔ اب ٹیشو پیپر کا دور آ گیا، ٹیشو پیپر کا اصول کیا ہے؟ استعمال کرو اور پھینک دو۔ ہمارا مزاج ایسا ہی بنا ہوا ہے، استعمال کرو اور پھینک دو۔ اگر بے جان چیزوں کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، میرے بھائیو خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے اور مسجد خوبصورت بنانی چاہیے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس عالی شان مسجد میں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر کہیں چلے جائیں دور دراز کی مسجد میں، دیہات میں جو کچی ہو، چھپر نما ہو اور کھجوروں کی چٹائی، کھجور کے پتوں کی چٹائی اس میں بچھی ہوئی ہو، وہاں پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ یقین کریں زمین و آسمان کا فرق محسوس کریں گے۔ در و دیوار کا ہم پہ اثر ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے تکبر میرے اندر سے ختم نہیں ہوتا، وہ گردن کے اندر موٹا سریا ہوتا ہے جو نکلتا نہیں ہے۔ اس سریے کو نکالنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ بندے کو پابند کیا جائے کہ آپ نے مٹی کے برتنوں میں کھانا ہے، مٹی کے برتن میں پینا ہے، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور اسی پہ سونا ہے، وہیں پہ زندگی گزارنی ہے، کچے مکان میں زندگی گزارنی ہے۔ آپ ہفتہ 10 دن دیکھیں گے، اس کے بعد طبیعت میں بندہ سیدھا نیچے ہو جاتا ہے، وہ جو ہوا میں پہلے اڑتا تھا اس کے قدم زمین پہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گرد و پیش کے ماحول کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، تو جن اللہ والوں کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں تو ان کا اثر ہم پہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور یہ اللہ والے، ان کی صحبت کا اثر، ان کی نظر کا اثر ہوتا ہے، نظر کی تأثیر ہوتی ہے۔ العین حق، آنکھ کی تأثیر حق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہوا ہے کہ نظرۃ واحدۃ من احمد بن حنبل تعدل عبادۃ سنۃ۔ امام احمد بن حنبل کی ایک نظر کا وہ اثر بندے پر پڑتا ہے جو 1 سال کی عبادت کا بندے پر نہیں پڑتا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے وہ لکھا ہوا ہے کہ دہلی میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے بعد جب نکلے، دروازے پہ ایک کتا کہیں جا رہا تھا، سب سے پہلی نظر کتے پہ پڑ گئی۔ پتہ نہیں اللہ والے کے اوپر اس وقت کیا کیفیت طاری ہو چکی تھی کہ جب کتے پہ نظر پڑ گئی، کتے کی یہ تاثیر، کتے کے اندر یہ تاثیر منتقل ہو گئی کہ وہ جہاں کہیں جایا کرتا تھا باقی کتے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، اس سے آگے نہیں چلتے تھے۔ جہاں وہ کھڑا ہو جاتا تھا باقی کتے حلقہ بنا کر ارد گرد کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی بات۔ اللہ والوں کی نظر کی تاثیر ہوتی ہے، یہ فیض ہوتا ہے جو اللہ والوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ کبھی وہ نظر کے ذریعے منتقل کرتے ہیں، کبھی کپڑے کے ذریعے منتقل کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر جگہ پہ دیکھا ہوگا اللہ والے جب بیعت کرتے کہتے کپڑا پکڑ لو، کپڑا بچھایا جاتا ہے، کپڑا پکڑایا جاتا ہے، اسی کپڑے کے ذریعے وہ فیض منتقل ہوتا ہے۔ بلوچستان میں ایک عالم تھے حضرت مولانا عرض محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ اس وقت جو حافظ حسین احمد صاحب ہیں، حضرات علماء کرام جانتی ہیں، ان کے والد گرامی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، تو دورہ حدیث کا سال تھا، تو رات کے وقت میں نے عجیب خواب دیکھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے بعض طلباء جو دورہ حدیث کے تھے وہ گھوڑوں پہ سوار تھے اور ہوا میں اڑ رہے تھے، میں زمین پہ کھڑا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ عجیب بات ہے، یہ لوگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، گھوڑوں پہ سوار، میں زمین پہ کھڑا ہوں۔ اگر یہ لوگ دورہ حدیث کے طالب علم ہیں تو میں بھی دورہ حدیث کا طالب علم ہوں۔ اگر یہ حضرت مدنی کے شاگرد ہیں تو میں بھی حضرت مدنی کا شاگرد ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ گھوڑوں پہ سوار ہوا میں اڑ رہے ہیں، میں زمین پہ کھڑا ہوں۔ پھر مجھے آواز آئی کہ یہ شاگردی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ شاگردی کی وجہ سے نہیں ہے،
فرماتے ہیں میں صبح کے وقت اٹھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے، شاگردی کی وجہ سے نہیں ہے تو کس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ گھوڑوں پہ سوار ہوا میں اڑ رہے تھے، میں زمین پہ کھڑا تھا۔ پھر جب میں نے غور کیا تو کافی غور کے بعد میرے اوپر یہ راز کھلا کہ یہ وہ طلباء ہیں جو ایک طرف حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے باقاعدہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف تصوف اور سلوک کے مراحل بھی طے کر رہے ہیں، حضرت مدنی کے زیر تربیت بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی بیعت کر لوں۔ اگلے دن جب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے درسگاہ میں نے کہا کہ استاد جی میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے۔ فرمایا کہ بیٹا اس وقت میں بیعت نہیں کر سکتا، عصر کے وقت میرے کمرے میں آ جائیں، اور بھی لوگ آئے ہوتے ہیں وہ لوگ بیعت کرتے ہیں تو میں آپ کو بھی بیعت کر لوں گا، چونکہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں عصر کے بعد ایک نشست ہوتی تھی، ایک مجلس ہوتی تھی جس میں طلباء بھی آتے تھے اور باہر کے لوگ بھی آتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں عصر کے بعد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کمرہ مکمل بھرا ہوا ہے۔ مجھے دور ایک کونے میں جگہ مل گئی، میں بیٹھ کے انتظار کرتا رہا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تک وعظ نصائح ارشاد فرماتے رہے۔ آخر میں فرمایا کہ جس ساتھی نے بیعت کرنی ہے تو یہ کپڑا پکڑ لے۔ ایسے ایک کپڑا بچھایا گیا، کافی لوگوں نے کپڑا پکڑ لیا، میں دور بیٹھا ہوا تھا، مجھ تک کپڑا نہیں پہنچا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا، فرمایا کہ آپ تک کپڑا نہیں پہنچا؟ میں نے کہا نہیں پہنچا۔ تو حضرت نے اپنا رومال ایسے پکڑا اور ایسے میری طرف پھینکا کہ پھر آپ یہ پکڑیں۔ فرماتے ہیں کہ بس رومال سیدھا آیا میرے سینے پہ لگا، وہ سینے پہ لگنے کی دیر تھی کہ پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا، کمرہ خالی ہو چکا تھا، لوگ سارے جا چکے تھے۔ یہ وہ کپڑے کے اندر کوئی کمال تھا جو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے منتقل کر دیا تھا اور ان کی سینے میں پہنچا دیا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ میرے جیسے بہت سارے طالب علم کہتے ہیں کہ شاید یہ تصوف اور سلوک کا کام یہ پڑھنے پڑھانے میں مخل ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتا ہے۔ یہ رکاوٹ نہیں ہوتا، یہ پڑھنے پڑھانے میں معاون ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے، باب حفظ العلم۔ علم کو یاد کرنا چاہیے۔ کیسے یاد کرنا چاہیے؟ اب یاد کرنے کے لیے انہوں نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ اسی باب میں 3 حدیثیں بیان کی ہیں اور 3 حدیثوں میں 3 طریقے بتائے ہیں کہ علم کیسے یاد ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بیان فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ انی احفظ حدیثا کثیرا انساہ، میں بہت ساری حدیثیں یاد کر لیتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، حدیث یاد کر لیتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر بچھا دو۔ میں نے چادر ایسی بچھائی، فغرف بیدیہ ثلاثہ، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 لپے اس میں ڈال دی۔ اب خالی ہاتھ سے 3 لپے ایسی ڈال دی، اب چادر بچھی ہوئی ہے، ایسے 3 لپے ڈال دی۔ پھر مجھے فرمایا کہ ضمہ، اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے وہ چادر سینے سے لگائی، فما نسیت بعد ابدا، اس کے بعد پھر میں کبھی بھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ یہ کیا چیز تھی جو چادر بچھا کے فرمایا دونوں ہاتھوں سے 3 لپے اس چادر میں ڈال دی؟ یہ وہ فیض تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں منتقل کر کے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ چادر سینے سے لگا لو، یہ فیض ادھر منتقل ہو جائے۔ یہ اللہ والوں کا فیض ہوتا ہے جو دلوں میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، مجھے احساس ہے کہ کافی دیر ہو چکی ہے، میں بھی اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ موضوع میں نے کچھ اور سوچا تھا، میں کسی اور طرف چل پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کا دامن تھامنا ضروری ہو چکا ہے۔ اللہ والوں سے دور رہ کر، مدارس سے متنفر ہو کر، علماء سے لاپرواہ ہو کر ہم کبھی بھی فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
ان فتنوں سے نہیں بچ سکتے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ تھے جن کو اپنے علم اور اپنی سمجھ اور اپنی دینداری پہ بڑا ناز تھا، لیکن کسی فتنے میں بہنا شروع ہو گئے اور ایسے بہتے گئے کہ قدم ٹکتے ہی نہیں ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا نے اتنا فساد برپا کر دیا ہے، کتنے ایسے اچھے دیندار نوجوان علماء سے محبت کرنے والے ایسے علماء سے بیزار ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس دنیا میں علماء سے زیادہ بڑا مجرم کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو ان حالات میں جب ہمیں علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے، ایک منظم منصوبے کے تحت علماء کے خلاف پروپیگنڈا کر کے نوجوان نسل کو علماء سے کاٹا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ لوگ علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تب تک ان کو گمراہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، پہلے علماء سے کاٹنا ہوتا ہے، علماء سے کاٹ دیا، پھر ان کے ہاتھ میں کھلونا بن گیا، پھر جیسے چاہتے ہیں ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کا اولین وار یہ ہوتا ہے کہ علماء سے بندے کو متنفر کر دیتے ہیں، علماء سے بندے کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اہل علم حضرات کو چاہیے کہ اپنی نوجوان نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے نوجوانوں کو اپنے قریب کریں، جیسی بھی ہو سکے نوجوان قریب آ جائیں، مسلمان امت کا یہ طبقہ ہمارے قریب آ جائے۔ سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں کا دماغ اتنا جلدی خراب ہو جاتا ہے، تو ان کا دماغ خراب ہونے سے بچانے کے لیے اپنے قریب کریں، تاکہ یہ دیکھیں کہ علماء کیا کرتے ہیں، مدارس میں کیا ہو رہا ہے، کتابوں میں کیا لکھا گیا ہے۔ ورنہ تو یہ بیچارے ہم سے اتنا ڈرتے ہیں، دور رہتے ہیں، قریب نہیں آتے۔ قریب پتہ نہیں کہ علماء کیا چیز ان کو نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت اچھی کوشش ہے جو ان احباب نے فرمائی ہے، اور میں تو تعداد کو سن کے حیران رہ گیا۔ 149 بندے باقاعدہ اہتمام سے اس کورس میں شریک رہے۔ یقیناً یہ کسی کے اخلاص، کسی کی للہیت کا نتیجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ان حضرات کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے۔ یقیناً یہ چند دن کا ایک کورس کرنے سے آپ حضرات عالم تو نہیں بن چکے ہوں گے، لیکن کم از کم علماء کے قریب ہو گئے ہوں گے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ علماء کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کئی مرتبہ مجالس میں یہی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے دوری ختم کر دیں، قریب آ جائیں، دوری ختم کر دیں، قریب آ جائیں، بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی، پروپیگنڈا خود بخود دم توڑ جائے گا۔ تو اس زمانے میں اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے علماء کے قریب رہیں۔ اور میں ان ساتھیوں سے گزارش کروں گا، جو ساتھی اب شریک تھے، آپ لوگوں نے تھوڑا بہت مزہ چکھ لیا ہے، اب اسی پر قناعت نہ کریں، اسی پر اکتفا نہ کریں، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ تبلیغی جماعت والے پہلے سے روزے کی بات کرتے ہیں، پھر ابھی سے روزہ ختم نہیں ہو چکا ہوتا کہ بندے کا ذہن بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ آگے چلہ ہے، اور چلہ ابھی ختم نہیں ہو چکا ہوتا کہ آگے اس کا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں کہ جو گھر گیا وہ گر گیا، اب آگے بڑھو، وہ ہے کہ 4 مہینے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، سچی بات یہ ہے، ان علماء کا اس امت پر احسان ہے۔ جو لوگ پورا دن سبق نہیں پڑھ سکتے، وہ نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے، وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ معیشت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ان علماء نے بغیر کسی عوض معاوضے کے راتوں کو اپنا آرام قربان کر کے، اپنی راحت کو قربان کر کے، اپنی بیوی اور بچوں سے دور رہ کر ہمارے لیے یہ کوششیں شروع کر رکھی ہیں۔ آپ کی اسی جنوٹ شہر میں کئی مدارس میں وفاق المدارس کا دراسات الدینیہ کا کورس چل رہا ہوگا، آپ کو چاہیے کہ اسی کورس میں شریک ہو جائیں۔ میں نے تو کئی سارے لوگوں کو دیکھا، سفید داڑھیوں والے، PhD ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر، انہوں نے باقاعدہ وفاق المدارس کا 8 سالہ نصاب پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے اپنے اسکول کے ایک ٹیچر تھے، نیک آدمی، تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے، اور فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ یعنی 18 گریڈ میں پھر وہ ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، باقاعدہ 8 سال میں مستند عالم بن گئے۔ پھر اس کے بعد 2 سالہ تخصص کیا دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک سے، اور باقاعدہ ایک مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا، اور اسی حال میں پڑھاتے پڑھاتے پھر ان کی زندگی کے آخری ایام آ گئے۔ تو یہ کوئی دشوار تو نہیں ہے، ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور کئی شہروں میں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے
کہ شام کے وقت انہوں نے کلاسیں شروع کر رکھی ہیں. 8 سالہ درس نظامی کی کلاس شام کے وقت چل رہی ہے. اسلام آباد میں ہمارے دوست ہیں، لاہور میں دوست ہیں، ملتان میں دوست ہیں، وہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. تو ایک تو میں علماء حضرات کا تحسین پیش کرتا ہوں، داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک کامیاب کوشش کی ہے ان لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی. اللہ کرے کہ یہ دوریاں مستقل طور پہ ختم ہو جائیں اور یہ حضرات مکمل قریب آ جائیں. اور دوسرے احباب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ صرف انہی چند روزہ تعلیمات پر اکتفا نہ کریں بلکہ آگے بڑھیں اور 2 سالہ دراسات الدینیہ کورس جو وفاق المدارس کی طرف سے مرتب ہے، باقاعدہ سند ملتی ہے، وہ کورس آپ کر لیں. اور اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو شام کے وقت علماء سے کوئی ٹائم طے کر لیں اور باقاعدہ 8 سالہ درس نظامی کورس مکمل کر لیں. میرے بھائیو 8 سال گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا. کیا سعادت مندی کی بات ہوگی کہ ایک آدمی سرکاری ملازمت بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ باقاعدہ مستند عالم بھی بن جائے، کاروبار بھی کر رہا ہے، مستند عالم بن جائے. حضرات علماء کرام کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور آپ حضرات نے جو پڑھا ہے کریم پروردگار ان میں برکت نازل فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ جزاء حسنا.